طلبہ ڈی چوک پر نہیں یونیورسٹی میں اچھے لگتے ہیں. بندوق، پتھر، غلیل، ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ لیڈر ہمیشہ مستقبل کا سوچتا ہے. آج عوام کا پیسہ عوام پر لگ رہا ہے. پچھلی حکومت نے عوام کا پیسہ عوام پر کیوں نہیں لگایا؟ وہ جو وعدہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں. پنجاب بھر میں 10 ماہ میں کوئی تعیناتی میرٹ کے بغیر نہیں کی گئی. مریم نواز شریف کا پنجاب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب. پنجاب یونیورسٹی میں تقریب میں طلباء و طالبات میں اسکالرشپ کے چیک بھی تقسیم کیے گئے. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج کی کال سے اس سیاسی جماعت کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پی ٹی آئی پر تنقید. سفرا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوئی. ایک جماعت نے حیران کن طور پر 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان کیا. تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی بازد رہی. میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا. 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس. جسٹس عامر فاروق کا حکومت اور انتظامیہ پر اظہار برہمی. کہا کہ امن و امان بحال کرنا تھا مگر پورا اسلام آباد بند کر دیا گیا. حکومت کہتی رہی کہ عدالتی آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے. پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا. پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. ظلم ہوا ہے 26 تاریخ کو، یعنی ایک ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا پرامن احتجاج کریں. جو قانون انہوں نے بنایا وہ قانون بنیادی طور پر آئین سے متصادم ہے. 26 نومبر کو جو ظلم ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کہ عوام کے خلاف ایکشن لے کر نفرتوں کو بڑھایا جا رہا ہے. پرامن احتجاج کو کمزوری نہ سمجھا جائے. احتجاج کرتے ہیں تو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. فارم 47 پر بنی حکومت کے پاس ایسے اقدامات کا کوئی جواز نہیں. بانی اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. پی ٹی آئی کا نشانہ یا پی ٹی آئی کی دشمنی جو ہے وہ نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ان کا ٹارگٹ، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی ملک کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے. کیا علی امین گنڈاپور اپنے ہی ملک کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے؟ ان کا بیان ریاست کے خلاف بغاوت ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بانی سے مخلص نہیں. پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج. اسلام آباد میں رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمات درج. مجموعی تعداد 20 ہو گئی. مقدمات میں اب تک 853 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا. کیسز میں گرفتار 640 افراد کی شناخت کا عمل بھی مکمل. 17 ملزموں کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. 2 خواتین سمیت 12 ملزم شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل. اسلام آباد پولیس نے 96 نامزد ملزموں کے وارنٹ حاصل کر لیے. گجرانوالہ میں 36 کارکن عدالت میں پیش. 24 ملزموں کا جسمانی ریمانڈ، 12 جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل. وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اقتصادی و تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا. ولی عہد نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. وزیر اعظم کی فرانسیسی صدر سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی 6 ماہ میں سعودی ولی عہد سے 5ویں ملاقات ہوئی. دورے کے پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. مہنگائی 6 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی. معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. مہنگائی کی شرح 17 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. کاروبار کرنے کے عمل کو آسان بنایا جا رہا ہے.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی 100 انڈیکس 1,05,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا انڈیکس میں 545 پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ 1,05,104 پر بند ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ دوسری جانب سونے کی قیمت میں استحکام فی تولہ سونا 2,75,200 روپے پر مستحکم رہا 10 گرام سونے کی قیمت بھی 2,35,940 روپے برقرار رہی لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات عثمان بخاری کی گاڑی کو حادثہ جیل روڈ پر پیش آیا عثمان بخاری اور رمیش سنگھ اروڑا کی گاڑی سمیت 4 گاڑیاں متاثر ہوئیں عثمان بخاری اور رمیش سنگھ سمیت کسی کو نقصان نہیں پہنچا چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا تمام نظریں ICC پر لگ گئیں ICC 5 دسمبر کو ورچوئل میٹنگ میں مزید مشاورت کرے گی چیمپئنز ٹرافی کے براڈ کاسٹرز کا بھی ICC پر شدید دباؤ ذرائع کے مطابق میگا ایونٹ کے شیڈول اور وینیوز کا جلد سے جلد اعلان کیا جائے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جمعرات اور جمعہ کا دن اہمیت اختیار کر گیا اگلے 2 روز میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے حتمی فیصلہ آنے کا امکان ہے